بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان آیات میں پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اللہ تعالیٰ کے حکموں میں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں خام خواہ جھگڑا کرتے ہیں. جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ خود پسندی کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بڑائی اور ان کی غرور کو کبھی بھی اپنی منزل تک پہنچنے نہیں دیں گے. پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کیا ہے؟ اسلام کا انکار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کرنا، بد اعتمادی پیدا کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے بارے میں طرح طرح کی توہین آمیز تنقید کرنا. مثلا اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر ان کا مذاق اڑانا. اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. طلاق کا اختیار بھائی کس کو دیا ہے؟ اور مرد پر ذمہ داریاں ڈالی، اس کا مذاق اڑانا کہ جی دونوں کو اختیار ہونا چاہیے. اسلام کا نظام ہے کہ اخراجات کی ذمہ داریاں مرد پر ہیں اور گھر چلانے کی ذمہ داریاں عورت پر ہیں. اس کا مذاق اڑانا کہ یہ تو غیر فطری ہے. یہ بھائی کیا ہے؟ غیر فطری ہے. اسلام نے جہاں جہاں جو حکم دیا ہے ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کرنا، ایسی باتیں کرنا جس سے اسلام پر، اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے. بھائی لوگوں کا کیا اٹھ جائے؟ اعتماد اٹھ جائے. ابھی قربانی گزری ہے کہ جناب یہ کیا جانور ذبح کر مارے، ہم اس کی جگہ کوئی رفاہی کام کریں گے. اس کی جگہ بھائی کیا کریں گے؟ رفاہی کام کریں گے. اور یہ رفاہی کام لوگوں کو قربانی اور حج کے موقع پر آتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نئے سے نئے گاڑیوں کے ماڈل خریدتے وقت وہ پاکستان کے ایک بڑی شخصیت ہے، چند دن پہلے انہوں نے ایک بات فرمائی، کہنے لگے مجھ سے وقت لے کر میرے ایک دوست چند جدید پڑھے لکھے
دوستوں کو لائے ملاقات کے لیے کہ ان کے کچھ اسلام پر اعتراضات ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہنے کہ جب آئے تو 2 گاڑیاں آئیں، دونوں گاڑیاں کوئی 1.5 2 کروڑ کی گاڑیاں۔ گفتگو شروع کی کہ جی یہ جتنے پاکستانی حاجی حج پر گئے ہیں، اگر یہ پیسہ ملک میں دیا جاتا تو غربت ختم ہو جاتی۔ بڑے دلائل سے جی 5 ضلعوں کی غربت ختم ہو سکتی تھی، یہ ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا۔ یہ کیا منہ اٹھا کے حج پہ چلے گئے؟ وہ عالم دین فرمانے لگے میں نے ان کی اطمینان سے بات سنی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس گاڑی کس ماڈل کون سی ہے؟ جی فلاں۔ کتنے کی ہے؟ جی 1.5 کروڑ کی۔ پاکستان میں کتنی گاڑیاں اس وقت؟ کہنے لگے 5000 گاڑیاں یہ۔ کہنے لگے جی آپ نے حج پر اپنا غصہ نکالا ہے، اگر آپ یہ 1.5 کروڑ والی گاڑی نہ لیتے، 50 لاکھ والی پر آپ کام چلا لیتے۔ اگر پاکستان میں گاڑیاں 5000 ہیں تو 1 کروڑ کو 5000 سے ضرب دیں، جی کتنے ہو گئے؟ اس کو یہاں خرچ کرتے۔ یہ جو تم چاکلیٹ اور فلاں جو امپورٹڈ فلاں چیزیں آتی ہیں، کہنے لگے میں ان کو مثالیں دینا شروع ہو گیا کہ یہ فلاں موقع پر فلاں، اس پر فلاں عیاشی پر جو کچھ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ کہنے لگے جب میں نے حساب و کتاب بنانا شروع کیا، وہ تو 5 ضلعوں کی غربت ختم کر رہے تھے، میں نے جو حساب و کتاب بنایا اس سے تو پورے ملک کی غربت ختم ہو جانی تھی۔ اب ان کو کوئی جواب نہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ کے احکام میں کیڑے مکوڑے نکالنا۔ قرآن اسی پارے میں 3 جگہ کہہ رہا ہے یجادلون فی آیات اللہ۔ لوگ اللہ کی آیات میں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو غیر مؤثر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، دین کے معاملے میں لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے غرور کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا غرور اور ان کی بڑائی کا منصوبہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یوں بدگمان کرتے تھے۔ اب مکہ کے لوگ پتہ بھائی کیا پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ کون سا نیا دین ہے جس نے ہمارے یہاں لڑائی کھڑی کر دی ہے، ہر گھر میں 2 دھڑے ہو گئے۔ یہ کون سا نیا دین ہے جس نے ہمارے اندر تفرقہ پیدا کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسے فسادی لوگوں سے واسطہ پڑے، دین سے بدظن کرنے والے لوگوں سے واسطہ پڑے، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے جو نماز حج روزہ کا مذاق اڑائیں، اور ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے جو اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑائیں، فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ ان لوگوں کے شر سے آپ کو اللہ بچائے گا۔ ان لوگوں کے شر سے آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہا کہ آپ اللہ کی پناہ میں آئیں؟ ان لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات بھائی ذرا متوجہ ہونا، اگلی دو باتیں آئی۔ فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ انسان مرا، ختم، دوبارہ اس کا کوئی نام و نشان وجود نہیں ہوگا۔ اللہ جل جلالہ نے یہاں 2 دلیلیں دی۔ فرمایا لوگوں، زمین و آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ آسمان اتنی بڑی مخلوق، سمندر اتنی بڑی مخلوق، چاند اور سورج اتنی بڑی مخلوق، یہ پہاڑ، یہ صحرا اتنی بڑی مخلوق، جب ہم نے ان کو پیدا کر دیا ہے تو مرنے کے بعد ہم دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیوں کریں گے؟ دنیا میں دیکھ لو، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، علم اور جہالت برابر نہیں ہے۔ بھائی ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ ہر بندے کو اس کی محنت کا پھل ملتا ہے یا نہیں؟
جنہوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا پھل دیا۔ دنیا میں بھی تم سب انسانوں کو برابر نہیں سمجھتے ہو، تمہارے یہاں کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ لوگ برے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے سامنے 1000 بندہ کھڑا کیا جائے تم کو سب برابر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بھائی جس طرح تم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنی ساری انسانیت میں کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے۔ یہ اہل ایمان ہے یہ کافر ہے، اس کا فیصلہ دیکھو بھائی۔ کسی کالج یونیورسٹی میں جاؤ، طلبہ پورا سال پڑھ رہے، سال کے آخر میں امتحان ہوتا ہے کہ نہیں؟ امتحان پاس کر کے ہی ڈگریاں ملتی ہیں۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسا نہیں کرتی ہمارے یہاں 5000 طالب علم ہیں کہ جن کا کوئی ایگزام اور کوئی امتحان نہیں ہے، 5 کے 5000 کو ڈگریاں دے دی، برابر دے دی۔ ایسا ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایک بندہ محنت کر رہا ہے، روزی روٹی کما رہا ہے، ایک آوارہ پھر رہا ہے، اس کی آوارگی اور محنت دونوں کا نتیجہ ایک نہیں ہے۔ تو فرمایا جس طرح دنیا کے اعتبار سے تم سب انسانوں کو برابر نہیں سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی جو ایمان والا ہے اس کی حیثیت اور ہے، جو کافر ہے اس کی حیثیت۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وہ مسلمان جو ان چھوٹی راتوں میں گرمی میں اٹھ کر جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور جس نے فجر کی نماز سرے سے پڑھی نہیں ہے، یہ تمہاری نگاہ میں برابر ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا فیصلہ ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے الفاظ کیا ہے۔ فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، عطاہم جو ان کے پاس آئی، بغیر کسی دلیل کے۔ ایسا لوگ کیوں کرتے؟ ان فی صدورہم، نہیں ہے ان لوگوں کے سینوں میں، الا کبر، مگر غرور، یہ اپنی انا، خود پسندی، تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ما ہم ببالغی، ہم ان کو غرور میں کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ جب ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے، فاستعذ باللہ، تو آپ کس کی پناہ میں آ جائیے؟ اللہ کی پناہ۔ کسی قوم پرست بندے کے پاس جا کے بیٹھو، بھائیو ذرا میری بات سننا، کسی قوم پرست بندے کے پاس جا کر بیٹھو، اس کے نزدیک سارا کچھ قومیت ہے، وہ نہ دین کو مانتا ہے نہ اخلاق کو مانتا ہے، وہ ساری انسانوں کی تقسیم زبان اور قومیت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ کس کی بنیاد پر کرتا ہے؟ وہ نہیں مانتے اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے، زبانیں الگ الگ رکھی ہیں، اس بنیاد پر انسانوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ لیکن نہ وہ قرآن کی آیت کو مانتے۔ میرا خود ایک مرتبہ ایک ایسے ہی بدبخت سے واسطہ پڑا، قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا جی ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو، ہم اچھا۔ میں نے کہا پھر آپ کافر ہو؟ نہیں 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 نہیں، مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں، لیکن قرآن کو نہیں ماننا۔ مجھ سے بڑا مومن نہیں لیکن قرآن کو نہیں ماننا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت کے نعرہ لگانے سے پابندی لگائی، نہیں اس کو نہیں ماننا۔ اللہ کے نبی کو رسول مانتے ہو؟ ہاں جی بالکل رسول مانتا ہوں۔ ایسے رسول ماننے کا کیا فائدہ؟ فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والے بھی ہیں اور ہر بات کو۔ اب مرنے کے بعد اللہ پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا دے لخلق السماوات والارض، البتہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنا اکبر، زیادہ بڑا کام ہے، من خلق الناس، لوگوں کو پیدا کرنے کے مقابلے میں۔ جب ہم زمین و آسمان کو پیدا کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی دوبارہ زندہ، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، لوگوں تمہارے نزدیک اندھا اور بینا دونوں برابر ہیں؟ بھائی دنیا میں
تندرست اور بیمار دونوں برابر ہیں؟ دنیا میں اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ دنیا میں جاہل اور عالم برابر ہے؟ نہیں۔ تو بالکل جب یہ دونوں برابر نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، وللمسیء، یہ بھی کافروں کے برابر نہیں ہے۔ تمہارے نزدیک مسلمان اور کافر برابر ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک نہیں۔ تمہارے نزدیک تمہارے نزدیک نیک عمل اور برائی کا اپنا معیار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معیار کے یہاں اس کا فرق کریں گے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیہ، لوگوں قیامت سر پر آ گئی ہے، لا ریب فیہا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن ہم فیصلہ کریں گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، بھائی سورہ یاسین میں فیصلہ ہے کہ نہیں؟ جب اللہ فیصلہ کریں گے اس وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تمہارے نزدیک دنیا میں اچھائی اور برائی کا اپنا پیمانہ تھا، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھائی کیا ہے؟ اور ایک مسلمان کو بھائی کس کے پیمانے پر پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے؟ ایک مسلمان نے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس نے فرمایا ان الساعۃ لآتیہ، یقیناً قیامت آ رہی ہے، لا ریب فیہا، اس قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔